बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ سب سے پہلے اپنا سوال، اپنی التماس درخواست کہ جمع اور تدوین حدیث ایک بدعت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بدعت نہیں؟ اگر نہیں پلیز مجھے بھی سمجھا دیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور کیا یہ بدعت کے دائرہ کار میں آتی ہے یا نہیں۔ جمع اور تدوین حدیث جس طرح کا یہ کام ہوا ہے، یہ جو صحافتہ جس طرح روایات اکٹھی کی گئی ہیں، اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ بدعت ہم نے اٹھا کر بالکل قرآن کے ہم پلہ کر دی۔ قرآن دین میں حجت ہے تو یہ روایات بھی دین میں حجت ہے، فخر سے کہتے ہیں ہمارے غیر مقلد بھائی بھی، باقی بھی سارے، یہ باقیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، جو بھی ہیں، یہ زیادہ کہتے ہیں غیر مقلد۔ اپنی پہچان ہی انہوں نے اہل حدیث رکھ لی ہے، حدیث والے، دوسروں نے سنت رکھ لی ہے، وہ بھی ویسی ہی بات ہے۔ نبی کے ساتھ نسبت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام جب مسلم رکھا ہے تو یہ نبی کی نسبت سے ہی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان نبی، پھر آگے جو اس کو پیروکار۔ اللہ، یہ ہم اس پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ فخر کیوں کرتے ہیں آنا سلفی، میں سلفی ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں، یا میں بریلوی ہوں، یا دیوبندی ہوں۔ آگے بریلویوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، نقش بندی ہے، قادری ہے، اس پر ہم بہت فخریہ یہ پہچان رکھتے ہیں۔ یہ ہماری آن جو مسلم ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، اس پر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ نہیں پہچان، اس پر کوئی فخر نہیں۔ بہرحال پہلا میرا یہی سوال کہ جو یہ قرآن حدیث جمع اور تدوین حدیث، یہ بھی اس کا نقصان بہت ہوا ہے، نقصان ہی ہے نا۔ قرآن پس پشت چلا گیا اس کے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات کا خوف تھا، انہوں نے سوچا تھا نا کہ یہ اکٹھی کر لی جائیں، ایک مہینہ تک سوچتے رہے، سوچ و بچار کی، انہوں نے مشاورت بھی کی دوست اپنے احباب سے، پھر اس نتیجے تک پہنچے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے تاریخی بات کی کہ پچھلی قومیں، امتیں اس لیے برباد ہوگی کہ انہوں نے اپنے نبی کے اقوال اکٹھے کیے اور اسی پر ہی جھک گئے، اور کتاب اللہ جو بھی اس وقت کی کتاب تھی وہ پس پشت چلی گئی۔ یہ تھا آپ کا کنکلوژن، نتیجہ، اور وہی نتیجہ پھر نکلا جب یہ اکٹھی ہو گئی، یہ باتیں اکٹھی کی، تو اس کے بعد نتیجہ وہی نکلا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کی بصیرت کو سلام کرتے ہیں، ان کی کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی تھی، مگر ہم نے، یہ جماعت اسلامی نے، میں تو ان کا ہی پڑھا ہے، اسی لیے میں ان کی بات کرتا ہوں، تو ان کا ترجمان القرآن میں انہوں نے یہ کام کیا زیادہ عمر بن عبدالعزیز نے، بادشاہی قوت کے ساتھ احادیث کو اکٹھا کیا اپنی بادشاہ کو لیجٹیمیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جماعت اسلامی والوں نے یہ کام کیا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز نے وہ کام کر دیا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی دلی تمنا تھی۔ اندازہ کر رہے ہیں حضرت عمر پر کیا نوز باللہ وہ بزدل تھے، یا وہ کر نہیں سکے، یا آگے خود ہی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں قرآن و حدیث گڈ مڈ نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عمر تو سدے باب نہیں کر سکے، گڈ مڈ ہونے سے بچانے کا اس لیے نہیں نا کیا، ورنہ وہ بھی کوئی بندوبست کر لیتے، قرآن حدیث آپس میں گڈ مڈ نہ ہو جائیں تو حدیثیں اکٹھی کر لیتے۔ تو کیا انہوں نے جب یہ ہوئی تو انہوں نے یہ بندوبست کر لیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے کہ آپس میں گڈ مڈ نہ ہو؟ کیا بندوبست کیا جو عمر نہ کر سکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عمر بن عبدالعزیز نے کر لیا، اور یہ جو صحافتہ کے مولف انہوں نے کر لیا، تو انہوں نے اکٹھی کر لی ساری۔ کیسی بات ہے؟ پتہ نہیں دلیل کسے کہتے ہیں، یا دلیل سے بات کرنا کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا سوال چلتا رہے گا کہ جمع و تدوین حدیث ایک بدعت ہے، اور اس کا ہمیں بے تحاشا نقصان، بدعت کا نقصان ہی ہوتا ہے، اس سے خیر برآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنے مرضی اس کے آگے فائدے بیان کرتے جائیں، کرتے ہیں نماز کیسے پڑھیں جی، یہ نہ ہو تو فلاں کیا کریں، فلاں کیا کریں۔ جب سارا کچھ جو پیدا ہی ہم نے وہاں سے کیا تو پھر ان کے بغیر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ جب دین کو ہم قرآن سے نکالیں گے تو قرآن دین آپ کو مل جائے گا،
تو پھر قرآن سے ہی ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ جی جناب، آگے بات وہی دلوں پر مہر لگنے کی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کی دلوں پر مہر لگنے کی ابتدا بندے کے طرف سے ہوتی ہے۔ بندے کے عمل بندہ کرتا ہے، عمل کی وجہ سے اس کا نتیجے کے طور پر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، قانون ہے اس نے بنایا ہوا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پر اعتراض کرنا کسی طرح ہم چھوڑ دیں، اللہ کو الزام دینا ہم کسی طرح چھوڑ دیں، اللہ پر بہتان لگانا ہم چھوڑ دیں۔ بہتان ہے نا، یہ کام اللہ نے کیا نہیں، ہم کہیں اللہ نے کر دیا تو وہ بہتان ہی ہو گیا، جھوٹ باندھنا ہی ہو گیا نا اللہ پر۔ تو میں ان کی بات بندہ اندھے منہ چلا جا رہا ہے، بتا رہے ہیں گڑھا ہے، آگے سانپ ہے، یہ شیر ہے، آگے خطرناک راستہ ہے، نہ جائے، لیکن پھر بھی آنکھیں بند کیے وہ جو سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو یہ بات بیان کی تھی۔ پھر ان کی خصلت ایسے لوگوں کی ایک بیان کی کہ یہ نہ نکل دیا اگر منہ سے کہہ دیا کہ نہ بس نہیں، تو بس پھر وہ بات نہیں مانیں، اس کی طرف نہیں آنا۔ تو آگے بھی ان کی خصلتیں ہی بیان کی ہیں، قرآن میں مختلف جگہ پر ہیں۔ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بات کرو تو وہ کسی دلیل اور برہان کی بنا پر اس کی مخالفت نہیں کرتے، کوئی دلیل نہیں دیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ بات کرتے ہیں ہم، دلیل نہیں ہوتی، پھر وہ کیوں کیا، وہ ایسا کیوں ہو گیا، بس بلا دلیل حجت یوں ہی مخالفت کیے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سنا دوں۔ ایک بندہ ہل چلا رہا تھا، کوئی پنجابی کا لطیفہ ہے، اب تو وہ ہم پرانے لوگ تو جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے ہوں، اب تو ٹریکٹر ہے، اس سے وہ ہل چلاتے ہیں، جو بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے۔ ایک وہ سیاڑ کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ جو چلتا ہے دو بیلوں پیچھے، وہ سیاڑ ہوتا ہے۔ تو ایک گاؤں کا بندہ چلا رہا تھا، وہ بیلوں کے وہ ہل چلا رہا تھا، ایک دوسرا بندہ ویسے ہی اس کے قریب آیا، کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے سیاڑ سیدھے نہیں ہیں، یہ تو تم جو ہل چلا رہے ہو نا سیاڑ سیدھے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار تو نے کیوں نہیں اپنے بیٹے کی شادی میں بلایا تھا؟ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، میں کہا تم سیاڑ نہیں تمہارے سیدھے، تم کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی شادی میں مجھے کیوں نہیں کہنا، بس اس طرح گلا جو گلا نکل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہی ہماری باتیں ہوتی ہیں، بات کوئی کرتے ہیں، اس سے بات کوئی اور بیان کر دیتے ہیں۔ بات بیان کرتا ہوں قرآن کی، آگے سے ہوتا ہے تم ایک گمراہ لیڈر کے کیوں پیچھے چلتے ہو۔ بس یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اگر تمہیں کہا جائے کابی یا بابا ہم آپ کی بات کیوں مانیں، تو کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بات کرو تو وہ کسی دلیل و برہان کی بنا پر اس کی مخالفت نہیں کرتے، بس بلا دلیل حجت یوں ہی مخالفت کیے چلے جاتے ہیں اور دوسرے کی ایک نہیں سنتے۔ اللہ جی نے جو جادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، اس کے بعد ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یہ مومن کی 35 نمبر آیت ہے۔ یہ وہ نخوت و تکبر کے پتلے ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں تکبر اور نخوت یہ تو بندے نہیں کرنا ہے، بندہ کرتا ہے۔ نہ سننا کسی کی بات کو، یہ بھی ایک تکبر اور نخوت ہی ہے کہ کسی کی بات کو سننا ہی نہیں، کوئی نصیحت کی بات کرے تو کرتا، پھر جب وہ تکبر نخوت کرتا ہے بندہ تو جن کے پھر دلوں پر مہر لگ جاتی۔ آگے اس کا تکبر کا یہ عالم کہ محفل میں بیٹھے ہیں، صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والا، محفل میں ایسی بات ہو رہی ہے، بات سمجھا رہا ہے، لیکن یہ بیٹھے کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں، توجہ ہی نہیں اس طرف۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے اور لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر
अल्लाह मोहरें लगा देता है। वत्तबऊ अहवाअहुम, ये सूरह मोहम्मद की 16 नंबर आयत। इसलिए कि ये अपने जज्बात के नशे में बदमस्त आंखें बंद किए चले जाते हैं। मोहरें लगा देता है, वजह बता दी कि ये अपने जज्बात के नशे में है, अपने जज्बात की पूजा कर रहे हैं, अपने जज्बात के पीछे चले जा रहे हैं, समझना ही नहीं चाहते। और नखवत का ये आलम कि जो शख्स ये कहता है कि उनकी इस रवश का नतीजा तबाही होगा, उसकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये वही पुराने किस्से कहानियां जिसे ये बैठा दोहराता रहता है, बयान करता रहता है। उनको पुराने किस्से कहानियां कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बात पर तवज्जो नहीं देते। कहाँ का अजाब और कैसी तबाही। ये हैं वो जिनके मतलब कहा कि वजअलना अला कुलूबिहिम आकिन्नतन यफ़क़हू हो वाफी अज़ानिहिम वक़रन, यह नाम की 25 नंबर आयत। उनके दिलों पर पर्दे पड़ जाते हैं, ये कुछ समझ सोच ही ना सके, और उनके कानों में डांट लग जाते हैं जिससे सही बात उनके कानों के अंदर जा ही नहीं सकती। उनकी काफियत ये होती है कि उनसे उनकी खैर ख्वाही की बात करो तो ये मुंह मोड़कर चल देते हैं और बड़ी रौनक से कहते हैं कि हमसे ये बातें करने का कुछ नतीजा नहीं। कुलूबोना फी आकिन्ना मिम्मा तदऊना अलैहि व फी अज़ानिना वक़रुम व मिम्मा बैनना व बैने का हिजाबुन, हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारे कानों में डांट लगे हुए हैं, तुम्हारे और हमारे दरमियान ऐसा दबीज गहरा पर्दा है जिसके आर पार कोई बात नहीं जा सकती। फा मल इन्ना ना आमिल, हामीम अल सजदा की 5 नंबर आयत। तुम अपना काम किए जो, हमें अपना काम करने दो, तुम ख्वाम ख्वाह हमारी हमदर्दी में क्यों गुले जाते जा रहे हो। जब तबाही आएगी तो हम खुद भुगत लेंगे। कहा कि जो शख्स खैर ख्वाही की बातों से यूं अराज बरत ले, बेरुखी इख्तियार कर ले और उसकी कतन परवाह ना करे कि उसके गलत अमाल का नतीजा किस कदर तबाहकुन होगा, वो राह रास्त पर कैसे आ सकता है। ये है कि उसके दिलों पर मोहर लग गई है, वो कैसे आ सकता है। पहला काम जो वो कर रहा है, उसके दिल पर्दे में पड़ जाते हैं, उसके कानों में डांट लग जाते हैं। काफ की 57 नंबर 57 नंबर आयत में भी ये मजमून है। ये लोग हक की दावत की तरफ से अराज ही नहीं बरतते बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि ये लोग धोखेबाज, इनके करीब ना जाना, उल्टा उनको कहते हैं धोखेबाज है। कजाले का यतबा ओ उल्ला हो आला कुलूबिल्ला ज़ीना ला यालमून, ये रूम की 59 नंबर है। यूं इन लोगों के दिलों पर जो इल्म व अकल से काम नहीं लेते, ये नहीं उनके पास होती नहीं अकल, अल्लाह ने दिमाग सब के वो ब्रेन दिया हुआ है, काम नहीं लेते, अल्लाह मोहरें लगा देता है। ये होता है, काम ना नहीं लिया तो मोहरें लगी, ऐसे नहीं काम नहीं लिया तो मोहर लगा दी। वो उसका नतीजा ये रखा है अल्लाह ताला ने, जाके मैं बात अर्ज करूंगा कि उसने कानून ऐसा बना दिया है कि इल्म अकल से काम नहीं लेंगे, मोर फौरन खत्म हो जाएगी। वरना तो अल्लाह की लगी हुई मोर खत्म हो नहीं सकती, लेकिन हो जाएगी इस तरह अगर उसने जब इल्म अमल से। एक बंदा है पहले अड़ा हुआ है, मुसलमान नहीं हो, यकदम तो सारे मुसलमान नहीं हो गए थे ना, दावत आई, चीदा चीदा शुरू हुए, होते 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 तो बढ़ते बढ़ते फिर वो नाल मजबूत हुई, फिर अपने वजन पर खड़ी हो गई। सूरह फतह की आखिरी आयत में किस तरह अल्लाह ताला उनको खेती को बयान फरमाता है शान के साथ। तो फिर आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते चले गए ना, तो उन्होंने पहले ज़ाहिर इनकार किया, फिर आस्ता आस्ता वो कबूल करते चले गए कि इल्म जो अकल थी उनके पास, फिर वो इस्तेमाल करते गए ना, करते गए तो वो साथ मिलते गए। इस तरह इन लोगों के और कुरान के दरमियान ये गैर मुरई गैर महसूस पर्दा हायल हो जाता है जो
عقل اور علم اور عقل سے کام نہیں لیتے، پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی 45-46 نمبر میں اس کا مضمون پایا جاتا ہے۔ بس یہ میں اب بھائی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح ہم نہیں آتے، تو ہمارے بھی معاملات ویسے ہی ہے نا، ہم نہیں آ رہے۔ اگر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن ہی ہے سب کچھ، ہمیں اس کی طرف آنا، تو آپ کے پاس بھی علم ہے، آپ کے پاس بھی عقل ہے، آپ کے پاس کچھ ایسے دلائل تو ہوں گے نا جس کی بنا پر آپ نے قرآن سے ہٹ گئے یا کہہ دیا کہ نہیں اس کو کیلے میں نہ پڑھیں نہ سمجھیں۔ تو میں نے نیٹ میں یہ بھی پڑھا، ایک غالباً جو بھی صاحب یا صاحبہ تھی بڑے فخر سے کہتی کہ میں تو اس پر پختہ ہو گیا ہوں کہ اس کو بغیر کسی اور سہارے کے نہ پڑھیں، تو نہیں پڑھنا، یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت سے اس کو پڑھ کر مان لاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی نا، بس وہ بات ہے سوچنے والی، دیکھنے والی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جی سب کچھ اس نے ہر شے کا علم اس میں ڈال دیا ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جس پر ہم سے پوچھا جانا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے، جس پر ہم سے سوال ہونا ہے، اس کے جو جواب دینے ہیں، اس کا یہ سارا کچھ، وہ سارا علم اس قرآن میں ہے۔ یہی اصل میں کتاب ہدایت ہے جس پر ہم نے چلنا ہے۔ تو بس اس میں یہ بات تھی کہ دلیل اور برہان، جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل پر رہے، جو مرنا ہے وہ بھی دلیل پر مرے۔ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، دلیل آپ دیکھیں کیا ہے، پھر وہ کتنی مضبوط ہے، یا بغیر ہی کسی دلیل کے آپ چلے جا رہے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں مسلمانوں کو۔ بہرحال میرا تو موقف یہی ہے کہ جب ہم صحیح مومن ہو جائیں گے، اعلیٰ اونا کی پوزیشن پر آ جائیں گے۔ قرآن یہی کہتا ہے اعلیٰ اونا ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تو کسی اور جگہ پر بھی اعلیٰ اونا کا ترجمہ ہے کہ آپ نے عہدہ نہیں چاہنا، اعلیٰ اونا چاہنا نہیں، خواہش نہیں اپنی ذاتی کرنی ہے، یہ بات بھی ہے۔ پھر بندے کی شان یہ بھی، اللہ کے بندے وہ زمین پر دبے پاؤں عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، بے شک امیر المومنین ہی کیوں نہ ہوں، یہ اس وقت بھی لازمی ہے کہ آپ نے دبے پاؤں عاجزی انکساری سے ہی چلنا ہے۔ آپ نے عہدہ آپ نہیں لینا، امیر المومن خود نہیں بن بیٹھنا۔ آپ کی جماعت نے اگر، یہ بات ذرا جماعت اسلامی والوں میں ذرا بہتر پائی جاتی ہے، وہ خود امیر نہیں بنتا کوئی بندہ، اپنے آپ کو امیدوار نہیں بناتا کہ میں امیدوار ہوں، ووٹ دے، جس نے ووٹ دینے جو زیادہ لے جائے وہ امیر المومنین بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا نظام اچھا ہے کہ وہ امیر خود نہیں بنتا، جو دیکھتے ہیں جماعت میں بندہ قابل ہے، صلاحیت ہے اس کی، ان کی شورا جو فیصلہ کرتی ہے تو اس کو وہ امیر بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے بالکل، جی بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اسلام کے مطابق یہ مجھے چیز یہ اچھی لگتی ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ تم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو کہاں ہے ہمارا غلبہ مومنوں کا مجموعی طور پر؟ یہ بندے نے کسی نے بات کی تھی اس لیے میں ایسی بات کرتا ہوں۔ تو اس لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محلے کو کے کہاں کیسے فٹ ہوتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ تم غالب ہو جاؤ گے، ایک جگہ کہتا ہے عاجزی انکساری کی بات کرتا ہے، یا کہتا ہے کہ تم نے چاہنا نہیں، عہدہ نہیں چاہنا، تو اس کی بات میں کر رہا تھا۔ تو دیکھیں نا جس طرح آپ نے سلامتی والی اچھی پرکشش پر آسائش زندگی گزارنا، انفرادی سطح پر گزارنا ہے، یہ شداد کی ترقی ہے۔ شداد اس طرح انفرادی کر، اگر آپ کا معاشرہ مجموعی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ساری فلاحی ریاست بن جاتی ہے، ہر ایک کو وہ سہولت میسر ہوتی ہے، تو یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ پھر کیوں نہیں آپ نے اس طرح زندگی گزارنی؟ جس طرح سب ایک ہی طرح سے گزارتے جائیں، آپ بھی اسی طرح زندگی گزارتے جائیں، یعنی کہ وہ ترقی اجتماعی ترقی اسلام کا تقاضا ہے، انفرادی نہیں۔ انفرادی تو آ گئی خود میں خود، اس میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہماری تمام عبادات ایسی ہی ہوتی ہیں، کرتے ہیں۔ اگر کہیں صحیح کاروبار چل رہا ہے تو ہم وہ اس کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ تو چلیں خیر، بہرحال بات عرض کر دی میں نے کہ دلوں پر مہر لگنے والی بات یہ کیسے ہوتی ہے،
اس کی یہ ایک بات دلیل عقل علم سے کام نہیں لیتے، بلا دلیل بات کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے، لگتی بندے کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ بندے کا عمل ایسا ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا بندے کے عمل سے ہوتی ہے، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ اگر ایسا کرے گا تو یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ اللہ عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، ہدایت بھی اس نے دی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ایک طرف بندوں کے پیدا کرے، بندے کو ہدایت کا بندوبست بھی بندے کے لیے کرے، اور پھر مہریں بھی لگا دے وہ دلوں پر کانوں پر، نہیں، ایسا نہیں کرتا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس عقیدے کو آپ درست کر لیں، اللہ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، سیدھی سی بات ہے، اب دو ٹیمیں ہیں میدان میں اتری ہوئی ہیں، آپ ایسا سمجھیں نیکی اور بری کے دو میدان ہیں، کھیلنا ہے آپ نے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا، آزاد چھوڑ دیا گیا ہے آپ کو بھی، کافروں کو بھی۔ وسائل خزانے کی صورت میں، کائنات کی صورت میں آپ کے سامنے دونوں کے رکھ دیے گئے ہیں، جو لیتا جائے گا آگے بڑھتا جائے گا، بس۔ اب وہ مداخلت نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، اور انصاف کا تقاضا ہے وہ مداخلت نہ کرے۔ ریفری ہوتا ہے، جہاں کوئی ٹیم فاؤل کھیلتی ہے تو اس کو سیٹی بجا کے، وسل بجا کے کہہ دیتا کہ یہ فاؤل ہوا ہے، اور کسی کی فیور نہیں کرتا۔ جب کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں کہ جو امپائر تھے انہوں نے ہرا دیا میچ، بددیانتی کی، اس کو بددیانتی کہتے ہیں اگر وہ ایسا کرے۔ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کھلا میدان ہے آپ کے سامنے، آپ نے ہی کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے یا بدلتی ہے، عمل اور علم سے زندگی بدلتی ہے۔ یہ جو بدلنا ہے بندے کا، یہ عقل علم سے بدلنا ہے، دلیل کے ساتھ بدلنا ہے، آپ نے صحیح راستے کی طرف آنا ہے۔ بس یہی میرا زیادہ زور ہے کہ میں کسی طرح لوگوں کو اس طرف لے آؤں، کروں بات، لیکن نہیں، میں نے بہت چیدہ لوگ، بہت ایک آدھ میں پوسٹ ایسی دیکھی کی، لیکن نہیں، لوگ یا باتیں کرتا ہوں لوگوں میں، نہیں، بس سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ نے کیا، اللہ نے میرے یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا، کر دیا، وہی سب کچھ چلتا ہے، کرتے ہیں، چلے، ہمارا کام ہے بات کرنا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا، ان کی نسبت سے اب یہ حکم ہم پر آ گیا، ہم لوگوں تمام پر آ گیا کہ جو بھی بات ہے وہ صحیح آپ آگے کریں۔ میں مین دلیل یہی دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ جو جس طرح آپ بات کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے، کس طرح سارے کا سارا منظر ہی خراب ہو جاتا ہے، سارے کا سارا منظر بدل جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ بندے پر اپنی ذمہ داری، بندہ کام چور ہے، ذمہ داری لیتا ہی نہیں ہے، لینا ہی نہیں چاہتا، ہم بھاگتے ہیں ذمہ داری لینے سے، بہرحال ذمہ داری ہماری ہی بنتی۔ بس میرے بھائیوں، مہربانی، آپ نے میری بات سنی، آگے بھی انشاءاللہ نشست میں بات چلتی رہے گی۔